السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بینام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 383 سورہ علق، سورہ نمبر 96، پارہ نمبر 30، آیت نمبر 1 سے آگے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ یہ بھی ایک رکوع پہ مشتمل ہے لیکن 19 آیت ہے، اور یہ بہت ہی اہم سورہ ہے۔ سب سے پہلی وحی جو ہے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا نازل کیا، یہ بہت اہم بات ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ سب سے پہلا لفظ، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو علق سے، جمے ہوئے خون سے۔ اقرا پڑھیے، وربک الاکرم، آپ کا رب بہت کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ کیا سکھایا؟ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ ابتدائی 5 آیتیں دیکھیں، تو اس میں 2 مرتبہ جو ہے اقرا اقرا ہے۔ نہ نماز کا حکم ہے، نہ روزے کا حکم ہے، نہ کسی عبادت کا حکم ہے، پڑھنا پڑھنا پڑھنا۔ کتنی اہمیت ہے سمجھ جائیے کہ اس دین میں پڑھائی کی، پورا عبادت کا دار و مدار پڑھائی پہ ہے، ہر چیز کے دار و مدار جو ہے پڑھائی پہ ہے۔ تو اگر پڑھائی ہی نہیں ہوگی تو پھر یہ قوم آگے نہیں جا پائے گی۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے۔ کیوں؟ ان رآہ استغنی، کیوں؟ وہ دیکھتا ہے کہ وہ بے پرواہ ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ کوئی پکڑ نہیں ہے، کچھ بھی کر لو، چوری کرو، چکاری کرو، جھوٹ بولو، کوئی مواخذہ نہیں، پکڑ نہیں ہے۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک آپ کے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا آپ نے غور کیا اس شخص پہ جو روکتا ہے عبدن ایک بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ یہ ابو جہل کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے سے بہت چڑھتا تھا۔ بھلا بتلاؤ تو صحیح وہ شخص ابو جہل جو روکتا ہے ایک بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا بتلاؤ تو صحیح اگر وہ ہو نمازی ہدایت پر، تب اس کا کیا ہوگا؟ ابو جہل تو شو کرتا تھا کہ یہ سب گمراہ ہیں، نیا دین لے کر کے آئے ہیں، باپ دادا کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھوڑا سوچو کہ اگر وہ ہدایت پہ ہو تب تمہارا کیا ہوگا۔ او امر بالتقوی، یا پھر وہ حکم دیتا ہو تقوی کا۔ ارأیت ان کذب وتولی، آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا نہیں جانا اس نے کہ بلا شبہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ تو سب معلوم ہے، لیکن ایگو کا مسئلہ ہے۔ کلا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، اگر نہ رکا وہ تو ہم ضرور گھسیٹیں گے اسے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، پیشانی کیسی؟ جھوٹی خطا کار پیشانی کے بال کو۔ فلیدع نادیہ، چنانچہ چاہیے کہ وہ بلا لے اپنے مجلس والوں کو، اس کو ناز دار الندوہ کے مجلس پہ بلائے۔ سندع الزبانیہ، ان قریب ہم بھی بلا لیں گے عذاب کے فرشتوں۔ کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ واسجد واقترب، نہ اطاعت کریں آپ اس کی
اور سجدہ کیجئے اور اللہ کا قرب حاصل کیجئے۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، انشاءاللہ ہم لوگ سجدہ کریں۔ تو یہ سورہ مکمل ہے۔ تو اما پارا بہت آسان ہے الحمدللہ، اس کو بہت بھاری بنا کر کے لوگ پیش کیے ہیں۔ اب یہ سورہ تو اور ہی آسان ہے، سورہ قدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا اسے یعنی اس قرآن کو فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بس ان شارٹ یہ سمجھے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار، اس رات میں بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کی اجازت سے، من کل امر، ہر طرح کا فیصلہ لے کر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی ہی سلامتی رہتی ہے طلوع فجر تک۔ یہ آپ دیکھ لیں جس رات قرآن نازل ہوا وہ کتنی اہم رات تھی۔ اب اس کے بعد یہ ہے بینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، نہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین مکہ میں سے، منفکین رکنے والے کفر سے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آئے ان کے پاس واضح دلیل۔ یعنی یہ لوگ جو ہے جدا ہونے والے نہیں تھے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہونے والا تھا۔ یعنی اگر بینہ نہ آتے تو پتہ ہی نہیں چلتا لوگوں کو کہ زیادہ اچھا انسان کون ہے، ابو جہل ہے یا ابو بکر صدیق ہے۔ یہ بھی خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن کون دکھاوے کے لیے کر رہا، کون خلوص سے کر رہا، تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ بینہ آنے کے بعد پتہ چلا اچھا یہ تو ایگو سے بھرا ہوا ہے، یہ تو عاجزی سے بھرا ہوا۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، رسول اللہ کی جانب سے جو تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ صحیفے کو، فیہا کتب قیمہ، جس میں مضبوط کتابیں ہیں، مضبوط احکام ہیں۔ تو یہ رسول جو کتاب پڑھتے ہیں، یہ سارے مجموعے جو ہیں یہ بینہ ہے۔ کچھ باتیں قرآن سے کلیئر ہو جاتی ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اس کا ایکسپلینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر دیتے ہیں پریکٹیکل۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور تفرقہ نہیں پیدا کیے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، سوائے اس کے بعد کہ بینہ ان کے پاس آ گئی تھی۔ یعنی اہل کتاب بھی اندھیرے میں ٹھوکر نہیں کھائے ہیں، دن کی روشنی میں ایگو کی وجہ سے کھائے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے اطاعت کو، حنفاء، بالکل یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی دین قیمہ ہے، یہی سچا سیدھا دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں، دیکھیں بدترین مخلوق۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کیے ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، یہ لوگ بہترین مخلوق، بہترین۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس، جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہوں گے،
تجری من تحت النار، جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دیکھیں جہنم کے ساتھ ابدا نہیں لگا ہوا ہے، جنت کے ساتھ ابدا لگا ہوا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش، وہ لوگ اللہ سے خوش۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ جزا اس شخص کے لیے جو ڈر گیا اپنے رب سے۔ الحمدللہ یہ سورہ مکمل کتنے آسان ہے، بچے لوگوں کو فٹاک سے جو ہے ان کے مطلب سمجھایا جا سکتا ہے۔ اب سورہ زلزال، میں تو جو مکتب کھولنے جا رہا ہوں اس میں تو عربی لینگویج بھی سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلائی جائے گی زمین، خوب زور سے ہلایا جانا۔ واخرجت الارض اثقالہا، زمین باہر نکال دے گی اپنے بوجھ کو، دھرتی کے بوجھ سے جو سب پڑے رہیں۔ وقال انسان ما لہا، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارہ، اس دن زمین اپنے حالات بیان کرے گی کہ ہمارے اوپر کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ آپ کا رب اسے حکم دے گا ایسا کرنے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوٹیں گے لوگ متفرق الگ الگ ہو کر، تاکہ لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں۔ تو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جس نے بھی ذرہ کے برابر بھی خیر کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے بھی کیا ہوگا ذرہ کے برابر بھی شر، اسے بھی دیکھ لے گا۔ کوئی بھی اعمال جو ہے سی سی ٹی وی کی قید سے جو ہے یہ نہیں ہے، بچا نہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم لوگ پڑھیں گے سورہ عادیات وغیرہ، یہ اگلی سورہ میں پڑھیں گے، اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔